شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ 1520 قبل از مسیح میں فرعون بادشاہ منفتح کی حکومت تھی۔ وہ ایک ظالم، جابر اور خدائی کا دعوے دار بادشاہ تھا۔ اس کے دور میں بنی اسرائیل کی قوم غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ وہ بنی اسرائیل جو حضرت یوسف علیہ السلام کے عزیز مصر ہوتے ہوئے مصر آ گئے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت کے فرعون ریان بن ولید سے بنی اسرائیلیوں کے لیے ایک خاص زمین لے رکھی تھی۔ لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو بنی اسرائیل مصر میں خوب پھلے پھولے، لیکن آنے والے فرعونوں نے اس قوم کو کوئی عزت نہ دی، بلکہ ہر طرح کا نیچ کام بنی اسرائیل سے کروایا جاتا، اور مصر میں موجود قبطیوں کے گھروں میں بنی اسرائیل غلاموں کی شکل میں موجود۔ بنی اسرائیل دین ابراہیمی پر قائم تھے، اور انہوں نے فرعون کو سجدہ کرنے سے بھی انکار کر دیا، جس سے فرعون منفتح بنی اسرائیل سے بہت ناراض تھا، اور آئے دن ان کے لوگوں کو قتل کرتا اور طرح طرح کی سزائیں دی جاتی۔ معاف صرف اس کو کیا جاتا جو فرعون کو سجدہ کر دیتا تھا۔ انہی دنوں فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ ایک آگ بھڑکتی ہوئی بیت المقدس کی طرف جا رہی ہے، اور اس آگ نے مصر میں موجود فرعون کے حامیوں یعنی قبطیوں کو گھروں کو جلا دیا تھا، لیکن وہ آگ بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہی تھی۔ بیدار ہوتے ہی فرعون نے اپنے نجومیوں اور جادوگروں کو دربار میں بلا لیا اور اپنا خواب سنا کر اس کی تعبیر پوچھی، جس پر نجومی بولے، بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کے ہاتھوں اہل مصر کی ہلاکت ہوگی۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل جب غلاموں کی زندگی گزار رہے تھے تو ان میں بھی یہ بات مشہور تھی کہ ہم میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو ہمیں فرعون کی غلامی سے آزادی دلا دے گا۔ فرعون نے یہ سب باتیں سن رکھی تھیں، اور جیسے ہی اس نے نجومیوں سے اپنے خواب کی تعبیر سنی تو وہ بدحواس ہو گیا، اور اس نے شاہی فرمان جاری کیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا ہر نومولود بچہ قتل کر دیا جائے۔ فرعون کے سپاہی ہر اسرائیلی کے گھر پہنچے اور ان کے نومولود بچوں کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد فرعون نے ایک اور شاہی فرمان جاری کیا کہ بنی اسرائیل کی جتنی بھی عورتیں حمل سے ہیں ان کے حمل گرا دیے جائیں، اور آج کے بعد بنی اسرائیل کے لوگ اپنی بیویوں سے ہم بستری بھی نہیں کریں گے۔ چنانچہ فرعون کی فوج دائیوں کو ساتھ لے کر ہر گھر میں گئی۔ پہلے دائیاں ہر عورت کو چیک کرتیں اور جس کے بارے میں بتاتیں کہ یہ حمل سے ہے تو فوجی بڑے ظالمانہ انداز سے ان کے پیٹ پر ٹانگیں مار مار کر حمل کو ضائع کرتے تھے۔ پھر وہ مبارک گھڑی آ گئی جب حضرت عمران نے اپنی بیوی سے فرعون کی پابندی کے باوجود صحبت کی، اور حضرت موسیٰ اپنی والدہ کے شکم اطہر میں آ گئے۔ اسی وقت فرعون کے نجومیوں نے بتا دیا کہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں آ چکا تھا۔ فرعون بے قرار ہوا اور چلا اٹھا کہ کس نے میری حکم عدولی کر کے ہم بستری کی ہے۔ چنانچہ اس نے دائیوں کو ہر اسرائیلی کے گھر بھیجا، اور مسلسل 9 ماہ تک فوج اور دائیاں ہر گھر میں جاتی رہیں، لیکن کسی عورت پر ان کو حمل کے آثار نظر نہ آئے۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پہلا معجزہ تھا کہ اللہ پاک نے ان کی والدہ پر حمل کے آثار ظاہر ہی نہ ہونے دیے جیسے کہ ہر عورت پر ہوتے ہیں۔ پھر جب حضرت موسیٰ پیدا ہو گئے تو نجومیوں نے بتا دیا کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے، تو فرعون کی فوجوں نے ایک بار پھر بنی اسرائیلیوں کے گھروں کی طرف رخ کر لیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے،
ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہے، اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، اور کوئی ڈر خوف یا رنج و غم نہ کرنا، ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں سے بنانے والے ہیں۔ جناب عمران کی زوجہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ یوکابد کے یہاں جب حضرت موسیٰ کی ولادت ہوئی تو آپ بہت زیادہ مضطرب و پریشان ہوئی، کیونکہ فرعون نجومیوں کی بیان کردہ تعبیر کے مطابق اس خبر سے بے حد پریشان تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کے کثر ظلم کو نیست و نابود کر دے گا۔ اسی بنا پر فرعون نے حکم دے دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہوا اسے قتل کر دیا جائے، اور یوکابد کا بچہ بھی اسی برے زمرے میں شامل تھا۔ لیکن ایسے گھٹن کے ماحول میں جو چیز ان کے سکون و اطمینان کا سہارا تھی وہ خداوند عالم پر ان کا ایمان تھا، اور آپ اپنے بیٹے کی جان کی حفاظت کے لیے ہمیشہ اسی سے التجا و فریاد کرتی تھی۔ ایسے حساس ماحول میں پروردگار عالم نے یوکابد کے بچے کی حفاظت کے لیے ان کی طرف وحی کی، جس کو قرآن کریم نے سورہ قصص کی 7ویں آیت میں بڑے ہی خوبصورت انداز سے بیان کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے مادر موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنے بچے کو دودھ پلاؤ، اور اس کے بعد جب اس کی زندگی کا خوف پیدا ہو تو اسے دریا میں ڈال دو، اور بالکل ڈرو نہیں اور پریشان نہ ہو کہ ہم اسے تمہاری طرف پلٹا دینے والے اور اسے مرسلین میں سے قرار دینے والے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ایمان اور خدا پر اعتماد اس بات کا سبب بنا کہ انہوں نے الہام الہی کے بعد کسی بھی طرح کی کوئی استقامت و مخالفت ظاہر نہیں کی، بلکہ ماں کی محبت و ممتا اور احساس و جذبات کے باوجود خدا کے حکم کی اطاعت کی، اور اپنے بیٹے کو لکڑی کے صندوق میں رکھ کر دریائے نیل کی موجوں کے حوالے کر دیا۔ یوکابد ایک متقی و پرہیزگار خاتون تھی اور ان کا دل ایمان الہی سے مملو تھا۔ خداوند عالم کی ذات پر ان کا مکمل بھروسہ و اعتماد اس بات کی علامت ہے کہ عورتوں میں احساس و جذبات کے ذریعے خدا سے قریب ہونے کا ذریعہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ جب یوکابد نے خدا پر اعتماد رکھتے ہوئے اپنے نور نظر کو دریائے نیل کی موجوں کے حوالے کر دیا تو دریائے نیل کی موجوں نے حضرت موسیٰ کو قصر فرعون تک پہنچا دیا۔ پروردگار عالم نے یوکابد کے بیٹے پر اپنا لطف و کرم کیا، اور فرعون نے بھی آسیہ کی نصیحتوں کی بنا پر نہ صرف یہ کہ موسیٰ کو قتل نہیں کیا بلکہ انہیں اپنے محل میں رہنے تک کی اجازت بھی دے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ بھوکے تھے اور دھیرے دھیرے ان کی بھوک میں شدت آ رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت ہی بے چین و مضطرب ہو کر بار بار رو رہے تھے۔ ان کے رونے کی آواز فرعون کے محل میں گونجتی ہوئی ملکہ تک پہنچی، جسے سن کر ملکہ لرز گئی۔ فرعون کے سپاہیوں نے اس روتے ہوئے بچے کو سیراب کرنے کے لیے بہت سی دایا کا انتظام کیا، لیکن موسیٰ نے کسی بھی دایا کا دودھ نہیں پیا۔ اگرچہ حضرت موسیٰ کی والدہ نے خدا پر اعتماد و توکل کے ذریعے خود کو مطمئن کر لیا تھا، لیکن حضرت موسیٰ کے مستقبل کے حالات سے باخبر ہونا چاہتی تھیں۔ اس لیے آپ نے موسیٰ کی بہن کلثوم سے کہا کہ ان کے حالات پر نظر رکھیں، اور انہوں نے ماں کے حکم کو بہترین طریقے سے نبھایا اور خود کو فرعون کے محل میں پہنچا دیا تاکہ اپنے بھائی کے حالات معلوم کر سکیں۔ فرعون کے سپاہی کلثوم کو نہیں پہچانتے تھے۔ فرعون کے مخصوص سپاہی بچے کو لے کر محل سے باہر آ گئے تاکہ ان کے لیے کوئی دایا تلاش کریں۔ عین اسی وقت
موسیٰ کی بہن کلثوم نے دور سے حضرت موسیٰ کو دیکھا اور بہت ہی فراست و عقل مندی سے کہا کہ میں ایک ایسی عورت کو پہچانتی ہوں جو اس بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، کیونکہ اس کا نومولود بچہ اس سے بچھڑ گیا ہے اور وہ آپ کے بچے کو دودھ پلانے کے لیے آمادہ ہے۔ فرعون کے سپاہی بہت زیادہ خوش ہو گئے اور ان سے کہا کہ فوراً اس عورت کو محل میں لے کر آؤ۔ کلثوم کو جیسے ہی سپاہیوں نے اجازت دی وہ خوشی خوشی اپنی مادر گرامی کے پاس آئیں اور حضرت موسیٰ کی سلامتی کی خبر دیتے ہوئے انہیں فرعون کے محل میں لے گئیں۔ یوکابد نے جب پروردگار عالم کے وعدے کو پورا ہوتے ہوئے دیکھا تو شکر الہی بجا لاتے ہوئے خدا کے پیغمبر کو آغوش میں لے لیا اور اپنے نور نظر کو دودھ پلا کر سیراب کر دیا۔ جی ہاں، صرف یوکابد جیسی ماں ہی سزاوار تھیں جو خدا کے عظیم پیغمبر موسیٰ کو دودھ پلا کر سیراب کریں، کیونکہ خداوند عالم نہیں چاہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام حرام دودھ سے سیراب ہوں، بلکہ وہ اپنی ماں کے طیب و طاہر اور پاکیزہ دودھ سے پروان چڑھیں تاکہ دشمنان خدا کے خلاف قیام کر سکیں اور مشرکوں اور ظالموں سے جنگ کریں، اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی آغوش عطوفت میں واپس پہنچ گئے۔ فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ موسیٰ کو ماں سے جدا ہوتے صرف ابھی تک 3 دن گزرے تھے کہ خدا نے بچے کو ماں سے ملا دیا۔ یوکابد نے دودھ بڑھائی کے بعد موسیٰ کو آسیہ کے سپرد کر دیا اور حضرت موسیٰ فرعون کے محل میں آسیہ کے پاس پروان چڑھنے لگے۔ یوکابد جیسی عظیم خاتون کی داستان زندگی ایمان، یقین اور خدا پر کامل اعتماد سے پر تھی اور ہر زمانے و ہر نسل میں کمال و بلندی چاہنے والوں کے لیے لائق پیروی ہے۔